نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، یہ ایسا شعر ہے آپ دیکھیں گے اس میں بڑی باریکی، اعلیٰ حضرت زبردست عاشق رسول تھے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات کہے یہ ہمارے کہنے کے محتاج تو نہیں اعلیٰ حضرت کہ ہم کہیں عاشق رسول تھے، ان کا نام ہی کافی، بلکہ کسی کے عشق کو آزمانا ہو تو نام لو اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت تو کسوٹی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیسے عاشق تھے سنیے گا، اس شعر میں بڑی بات ہے۔ قلے خبر جنگ کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جنگ کے غیروں کی طرف دھیان گیا، بس کہنا تھا، لگتا ہے ایسا جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا اور وہاں سے خبر لی گئی، اور ایسے لگتا ہے جیسے اعلیٰ حضرت کی خبر لینے کے لیے حضور نے کرم فرمایا، اور حضور علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو اپنا دیدار عطا فرما رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں، تو دیکھ کر کے اٹھے، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ دل کہاں ہے؟ دل کہاں ہے؟ بتاؤ نا، شرماتے کیوں ہو؟ یہ ہے دل، یہی بہو گے نا۔ اور سر کدھر ہے؟ سر یہ، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں دل یہ ہے اور سر یہ ہے، لیکن سنو امام تعریف کر رہے ہیں، کون سا دل ہے اور کون سا سر ہے۔ دل تو سب کے پاس ہیں، سر بھی سب کے پاس ہیں، لیکن دل کون سا دل، سر کون سا سر۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، وہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ کسی بھی قسم کی مصیبت یا پریشانی کے وقت حواس کو قائم رکھنا یہ بہت بڑا فن ہے، بلکہ یہ اللہ کا انعام ہے، ورنہ بڑے بڑے ہل جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالنا یہ بڑی کمال کی بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک جنگ میں ایک صحابی رسول لڑتے زخموں سے چور اور شہادت کے قریب ہوئے، اور ان کو یقین ہوا کہ اب میری شہادت ہونے والی ہے۔ ایسے میں نہ بچوں کا خیال، نہ گھر والوں کا خیال، نہ مال کا خیال،
کچھ نہیں، خیال حضور کا، اور آنکھیں زمین پہ ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں، زخموں سے چور چور ہیں، اور نگاہیں مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہی تھی. وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب کے مہر و نات کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار. نگاہیں حضور کو ڈھونڈ رہی ہیں، کہیں سے حضور نظر آ رہا. آخری وقت ہے، کہیں توجہ نہیں. یقین ہو گیا کہ اب یہ شہادت نصیب میں ہے، اور توجہ کہاں ہے؟ نگاہیں کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ حضور کے چہرے کو ڈھونڈ رہی ہیں. بالآخر کرم فرمایا حضور نے، اور سرکار نظر آ گئے. اب سرکار تو نظر آ گئے، طاقت تو ہے نہیں اٹھنے کی، چلنے کی طاقت نہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں. تو کیا کیا؟ گھٹنوں اور کونیوں کے بل خود کو بہت مشکل سے جو ہے وہ حضور کے قدموں تک آئے، اور اپنا سر حضور کے قدموں پر رکھا اور کہا رضیت باللہ ربا اسلام دین بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ. حضور میں اسلام کے دین ہونے پر راضی، اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، اور آپ کے رسول ہونے پر راضی. اور یہ کہہ کر اپنی جان حضور کے قدموں پہ قربان کر دی. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ جب آپ جاتے ہو نکاح میں کسی کی، تو خطبے میں یہ آیت آپ سنتے ہی ہیں. اللہ فرماتا ہے مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یعنی وہ لوگوں جو ایمان لائے. تو ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈرتا وہی ہے جو مومن ہو، ڈرتا وہی ہے جو مومن ہے. اچھا، تقوی کی جو ہے نا قسمیں، 4 قسمیں. اس میں جو عام لوگوں کا تقوی ہے نا، پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے. ایک مانے اس کی ذات میں کسی کو شریک. یہ ہے عام لوگوں کا تقوی. پھر خواص ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، پھر اس پہ بھی خواص ہوتے ہیں، پھر انبیاء ہوتے ہیں. سب کا تقوی الگ الگ ہوتا ہے. تقوی کی قسمیں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر. اللہ نے ایمان دیا نا، اللہ ایمان دینے والا ہے، وہ ہمیں مسلمان بنانے والا ہے، ہمیں صاحب ایمان کرنے والا وہی رب ہے. اپنے محبوب کے صدقے میں ہم پر کرم کیا اس نے. تو وہ رب کہتا ہے کہ میں نے ایمان دیا نا، اب اس کو سلامت رکھنا، اور جب میری بارگاہ میں آنا تو ایمان سلامت لے کے آنا. اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں یا سیدی بتائیے کہ ایمان سلامت کیسے رہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے 2 مصروں میں بات بتا دی، بھئی یہ کر لو ایمان سلامت. کون سی بات؟ اینے جانا اینے مانا، نہ رکھا غیر سے صرف جانا نہیں، مانا بھی. جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. جاننے کو تو یہودی بھی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے، قرآن کہتا ہے، اور ایسے جانتے تھے جیسے والدین اپنی اولادوں کو، اور بچوں کو بتاتے تھے کہ اب آئیں گے آخری نبی، آئیں گے آخری نبی، آئیں گے آئیں گے آئیں گے. لیکن جب باری آئے نا ماننے کی تو مانا نہیں. تو جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. الحمدللہ ہم ویسے تو نہیں جانتے جیسے حضور ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں، شفیع محشر ہیں. جیسا رتبہ ان کا ہے کسی کا نہیں. وہ محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ شفاعت کرنے والے گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے آقا ہیں. ہم جانتے ہیں اور الحمدللہ مانتے بھی ہیں. سوائے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سنیو،
حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوائے سرکش انسان اور سرکش جنات کے ساری مخلوق مجھے جانتی ہے پہچانتی ہے جاننا پہچاننا اور ماننا لگا ماننا الگ چیز ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر ایمان سلامت چاہیے نا تو سن بس دو کام کرو. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون. عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے, لیکن یہ منافق جو ہے نا یہ جانتے ہی نہیں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے جو انبیاء جو ہیں, انبیاء رسول جو ہیں, اولو العزم بھی ہو گئے یا بڑے بڑے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں چنے ہوئے سارے, ان کی بڑی شان ہے. اور اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو ابراہیم علیہ السلام کی شان تو ایسی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنی امت کی بارے میں اللہ سے جھگڑنے لگے. کیا شان ہے ان کی. موسیٰ علیہ السلام جب حضور معراج میں تشریف لے گئے تو ایک بڑے بلند آواز سے گفتگو ہو رہی تھی, اللہ سے وہ کلام کر رہا تھا. تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ موسیٰ ہے. یہ جبریل یہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح بات کرتے ہیں؟ بولا ان کا انداز یہ ایسا ہے, یہ ان کے اندر شان جلال کو زیادہ ہے, ان کا انداز ہے. تو اللہ کے جو برگزیدہ انبیاء جو ہیں ان کی بڑی شان ہے. وہ کہتے ہیں نا جس کا کہ مخلوق میں کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو, معاذ اللہ سنا ہوا ہے نا آپ نے, میں تو مزہ بھی نہیں آتا بولنے میں, منہ خراب ہو جاتا. خبیث کہنے والے لکھ کے گئے کہ مخلوق میں کوئی چھوٹا ہو بڑا, اللہ کی شان کے آگے باب میں آگے نہیں بولتے. ان خبیثوں کو کیا پتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. بس ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا, نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. نعت لکھ کر کہ حضور یہ میں نے نعت لکھی ہے, ذرا دیکھیں تو اس میں کیفیت کچھ ایسی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے عشق میں بس ایسی حالت ہو گئی ہے کہ نہ مجھے کچھ کھانے کا ہوش ہے, نہ مجھے پینے کا ہوش ہے, نہ مجھے نیند کا ہوش ہے. مطلب یوں کوئی مضمون تھا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تم نے یہ باتیں لکھی ہیں اگر یہ واقعی ایسی ہیں تو سبحان اللہ, اور اگر جو تو لکھا وہ ایسی ہے نہیں تو سوچ تو کس کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے کہ جو دلوں کے خطرات سے بھی واقف ہے. تو اعلیٰ حضرت کا یہ آپ نے سنا نا بات کہ وہاں وہی بات کی جاتی ہے جو سچ ہو, جھوٹ نہیں چلتا. یہ بات سن لیا. اب اعلیٰ حضرت کی شان دیکھو. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, آیا
تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ ہیں اعلیٰ حضرت, یہ ہیں اعلیٰ. ادھر مخلوق میں شامل, ادھر اللہ سے واصل. بندہ تو وہی ہو نا کہ رہے دنیا میں سب کے ساتھ رہے, بندوں کے ساتھ رہے, لیکن دل اس کا ادھر ہی ہو. اعلیٰ حضرت جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا.